سابق صحافی جمیل احمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس ٹرانسمیشن میں۔ اس وقت جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ جو جنگ جو کہ جس طرح سبین آپ نے بھی کہا کہ جینوسائیڈ جو کہ غزہ کی پٹی سے جس کا آغاز ہوا، اور ابھی جس طرح سے ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت، آپ کو یہ جنگ کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ یہ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو اس پالیسی یہی ہے کہ جنگ ہوگی، امن نہیں ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے، سیز فائر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ نہ کہے۔ آپ کی یاد دہانی کراتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو 4 دن پہلے کیا ہے نیتن یاہو نے امریکہ میں، جس میں کہ اپر اور لوور ہاؤس کے پارلیمنٹرین سارے موجود تھے، یعنی کانگریس اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے، وہاں اس نے کہا کہ ایران جو ہے وہی سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، کیونکہ جو اسرائیل کا دشمن ہے وہ امریکہ کا، جو امریکہ کا ہے وہ اسرائیل کا۔ یہ کہہ کے آئے ہیں وہاں وہ، اور اب یہ واقعہ ہو گیا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں کود جائیں گے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے۔ جہاں وہاں کی فارن پالیسی امریکہ کی اسرائیل کے معاملے میں کنسسٹنٹ رہی ہے، الفاظ چینج ہوتے رہے ہیں، بائیڈن کی اور ٹرمپ کے الفاظ چینج ہو جائیں گے، ٹرمپ بڑا ٹف بولے گا، فیور میں بولے گا، لیکن فارن پالیسی وہی رہتی ہے۔ اب فارن پالیسی کیسے بنتی ہے وہاں؟ وہ اس طرح بنتی ہے کہ وہاں اسرائیلی لابی ہے، اسرائیلی لابی نے ہر کانگریس مین کو قابو کیا ہوا ہے، وہاں ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور وہ تمام جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ امریکہ کے بحری بیڑے ادھر ہیں، امریکہ کے بیسز ادھر ہیں، اور امریکہ اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا کیونکہ ان پر اتنا پریشر ہوگا۔ تو لیکن امریکہ کی ویسے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی حد البصر کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آگ پھیلے نہ خطے میں، اور امریکہ اب بھی یہی کوشش کرے گا، پس پردہ کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس میں بڑے واقعے کے بعد کہ وہاں ان کا ایک اسٹیٹ گیسٹ، ان کا ایک آفیشل اسٹیٹ گیسٹ آیا ہوا ہے، اور اس کو اسرائیل نے مار دیا اور شہید کر دیا۔ تو ایسی صورت میں کسی اسٹیٹ کی قومی وقار، ساورنٹی اور انٹرنیشنل لا کدھر گئی؟ تو ایران نے تو حملہ کرنا ہی کر رہا ہے۔ اب امریکہ اپنے تمام الائز کے ذریعے اور ایران کے دوستوں کے ذریعے کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کرے کہ حملہ ضرور کرو، جیسے پہلے انہوں نے کیا، اسرائیل پر کئی سو میزائل داغے، تو وہ کریں گے کہ بھائی تھوڑا سا اس دفعہ زیادہ کر کے اور خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ان کی سویلین پاپولیشن پہ اور تل ابیب پر حملہ کیا تو اس میں پھر یہ جنگ چل جائے گی اور امریکہ کو کودنا پڑے گا۔ اس لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آنا پڑ جائے گا، ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطے کے تمام ممالک، بلکہ دنیا کے تمام ممالک، وہ اس پر اس کا اثر ہوگا۔ ابھی یوکرین جنگ سے ہی جان نہیں چھوٹی ہے، پاکستان سمیت تمام ممالک اس سے افیکٹڈ ہے معاشی طور پر، دوسرے طریقے سے۔ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان تو بہت ایسا، پاکستان جیسے ممالک وہ تو بہت اس سے پریشر میں آ جائیں گے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ اس پہ اپنا بہت ہی اسٹرانگ موقف رکھا ہے فلسطین کے بارے میں۔ اسماعیل ہنیہ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل گروپ تھا، اور شیخ یاسین کے بعد اسماعیل ہنیہ ہی ہے جو کہ اپنے 3 بیٹے شہید کرانے کے بعد، بالکل اپنا خاندان شہید کرانے کے بعد کیسے انہوں نے اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھا، اور ایران میں اب ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حالات کس طرف کو جائیں گے اس پہ ہم بات کریں۔ جمیل احمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کریں۔